السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ بہت سے ایشو سیاسی جس پر ہم بات کریں گے. شروع کریں گے اعتزاز احسن صاحب سے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم اعتزاز صاحب. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب، کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں اور آپ کا جو تجربہ رہا ہے پالیٹکس کیمپینز، آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ اس وقت کی پی این اے بھی دیکھی، اے آر ڈی بھی دیکھی، ایم آر ڈی، ساری آپ اے پی ڈی ایم بنتے بھی دیکھی. سو میں کچھ چیزیں جو الزامات پیپلز پارٹی پہ اور کچھ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا، یہ بتائیے. سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو باپ پارٹی کے ووٹ لینے چاہیے تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جس وقت تو یہ ایشو ہو گیا کہ کیا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یوسف رضا گیلانی کو تسلیم کرتی ہیں، اس بنیاد پر جو کہ مروجہ بنیاد ہے. یہ میں عرض کر دوں، میں بھی 2 مرتبہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں، اور مروجہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ جس سیاسی جماعت کے سب سے زیادہ ممبر ہوں اپوزیشن میں، اس کا حق بنتا ہے، اور یہ ایک کنونشن ہے. اب یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے اور مولانا کہ جی پیپلز پارٹی نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ اپنا حق نہیں لیں. چیئرمین سینٹ کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اس لیے لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ کو دیا جائے گا. آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھا؟ میرا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی مانتی یا کیوں یہ ایشو آتا ہی. یہ تو ایک بالکل بہت عرصے جب سے سینٹ ہمارے ہاں چلا ہے 1973 سے یہی ہوتا ہے سر. لیکن آپ کا خیال ہے باپ سے ٹھیک ووٹ لیے پھر؟ جس جو پارٹی اپنے ساتھ زیادہ ممبرز اور نمبرز دکھا سکتی ہے اس کو ملنا چاہیے. آپ کے خیال میں باپ سے ووٹ اتنا سر پھر یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں باپ سے ٹھیک ووٹ لیے کیونکہ رضا ربانی صاحب نے بھی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے دونوں نے تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پر. یہ کہتے ہیں، رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ گو کے لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی تھی، رائٹ ہمارا تھا، لیکن باپ کے سینیٹرز اور دلاور گروپ سے حمایت نہیں لینی چاہیے تھی. آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں سر رضا ربانی صاحب؟ نہیں، میں اس سے اختلاف ان سے نہیں کرتا ہوں. آئی ایگری، اگر دیکھا جائے تو باپ سے ہمیں ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے، بالکل یہ درست بات ہے ان کی. لیکن اگر ارتھمیٹک دیکھا جائے اور جو مروج اور رائج الوقت جو اصول ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی غلط نہیں ہے. یہ اور چیز ہے کہ باپ کی کریڈینشلز رہتے ہیں باپ کے ممبران کے، اور باپ کی ساخت ایسی ہے اور کہ اس سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلم لیگ نواز سے دور رہنا چاہیے، اور مسلم لیگ نواز نے بھی ہر وقت موقع پرستی کی ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں باپ سے بھی دور رہنا چاہیے. سو آپ کا خیال ہے باپ سے بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی دور رہنا چاہیے. میرے سوال بہت سارے، میں ایک ایک کر کے آگے چلتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی. یہ الزام تو لگے گا پیپلز پارٹی پہ یقیناً کہ چونکہ باپ سے ووٹ لیے، یہ الزام تو لگے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا، سر ویسے میں چلیں ایک چیز ایڈ کر دوں، انہوں نے کہا باپ کے کہنے پر باپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا. یہ تو مجھے اچھا، ان کے باپ نے تو جب باپ کے پاس زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور منت سماجت کر رہے تھے، اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ انہوں نے مریم بی بی اور نواز شریف کے مقدمات کے بارے میں بات کی، تو وہ کس کے باپ سے بات کر رہے تھے؟ یہ تو بات اب سر چلے میں مزید آپ سے سوال پوچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز جی یہ کج بحثیاں ہو گئی ہیں بالکل، اور سارا وقت ہم اس کج بحثی پہ لگے رہتے ہیں. ایک کہتا ہے آپ نے اس وقت فوج کا ساتھ دیا، دوسرا کہتا ہے آپ نے اس وقت دیا، تیسرا کہتا ہے آپ نے ہماری حکومت ہٹانے میں کوشش کی اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. وہ پہلا کہتا ہے آپ نے ہمارے اس وقت کوشش کی جب میمو گیٹ آپ نے کیا. تو یہ اب ان سے ذرا آگے بڑھنا چاہیے. سر لیکن مننے کے ابا کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے مننے کا ابا سب کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب آ کے الزام لگا رہی ہے کہ میاں صاحب جو پاکستان سے باہر گئے
وہ بھی ڈیل کا نتیجہ ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ مریم بی بی کی خاموشی بھی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ 100%. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی لیکن انہوں نے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میں یہ بھی اتفاق کرتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر سے اور رضا ربانی سے کہ ہمیں یہ کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا. سر لیکن ہمیں اس قسم کا سمجھوتا یا ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ڈیل نہیں بھی تھی، کیونکہ میں تو امین نہیں ہوں فرینکلی ان دس، پر جو اس کا امپریشن اور پرسیپشن بنتی ہے، جو اس کا بظاہر جو نظر آتا ہے، وہ تو اس طرح ہی لگتا ہے کہ کوئی ہمارے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے ہم نے باپ کے ووٹ لیے. سر وہ نہیں لینا چاہیے تھے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جب موقع آیا، جب تھوڑے سے معاملات کھلے، تو پی ایم ایل این آپ لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں، آپ ان ہاؤس چینج لا کر اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی. مریم بی بی نے تو کہا کہ بہت کچھ انہوں نے ویسے تو کہا، لیکن باپ کے کہنے پر ووٹ دیا، لکیر کھچ گئی ہے، فائدے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، سلیکٹ ہو گئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سلیکٹڈ ہے. مسئلہ یہ کہ وہ جب آپ کے اوپر اب جب سختی یا مشکل وقت آیا تو وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر گئے. جب مشکل وقت آیا تو آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے، آپ کا ٹویٹر ڈیل کی وجہ سے خاموش ہوا، پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ڈیل کی وجہ سے آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیا، زبیر صاحب کی میٹنگ ڈیل کے لیے تھی. اس کا مطلب ڈیل دونوں پارٹیاں کرنا چاہ رہی ہیں سر، یا کر لیتی ہیں جب موقع ملتا؟ نہیں کاشف، بات یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب میں اس کا فرض کرو یہ جواب شروع کر دوں، یہ تو مطلب ہے کوئی بات نہیں ہوئی. اب میں اب کہنا آگے شروع کر، جو میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس قسم کی بحث میں پڑھیں، پر آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ مریم بی بی نے کیا کہا تھا کہ میری تو کوئی جائیداد لندن میں کیا پاکستان میں ہی نہیں. مریم بی بی نے کیا کہا تھا؟ بڑے پرزور انداز میں کہا تھا میں ضمانت نہیں کراؤں گی، آنا گرفتار کرنا کر لینا. وہ آپ نے کبھی چلایا نہیں، وہ بھی ان کا بیان ہے کہ میں ضمانت نہیں کراؤں گی. پھر انہوں نے ضمانت کیوں کرائی؟ اب ان معاملات سے ہمیں بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا. وہ ان معاملات سے بڑھنا چاہیے اور معاملات معاشی جو ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. سر لیکن میں معاشی کے اوپر آنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنا چاہیے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہم تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے نہیں ہیں، جے یو آئی نے بھی کہہ دیا. کہاں جائیں گے یہاں سے بڑھ کے؟ یہاں سے آگے تو دیوار نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہے آگے بڑھنے کا؟ نکل آئے گا، سیاستدان ہے، نکال لیں گے. شاہد خاقان عباسی تو وہی آدمی ہے نا جو بڑی شائستہ زبان میں سمجھتا تھا بولتا ہے، اور جب اس نے کہا کہ میں 6 فٹ 2 انچ کا ہوں اور میرے کوئی قریب آ کے دکھائے میں اس کو اسٹریچر پہ بھیجوں گا. اب یہ بات کہ ایک پارلیمنٹیرین سے آنی تو پہلوانی اکھاڑا تو نہیں ہے پہلوانی کا وہاں، اور وہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے. یہ بھی اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس قسم کی بات اگر کی جائے تو اگر ہم یہی گنوانا شروع ہو جائیں تو ایک دوسرے میں آپس میں ہی لگے رہیں گے. اور میرے تو خیال میں وقت اتنا نازک ہے اور یہ کووڈ بھی ہے اور معیشت بھی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو تبرے کرتے رہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہ بھی میں آپ نے چونکہ بات شروع میں کی تھی، آغاز میں آپ نے شروع کی تھی پر اس طرف دھیان نہیں گیا. کاشف، لانگ مارچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جلسے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی سستا کام نہیں ہے. ایک جلسے پہ جس قسم کے مریم بی بی کے ہوئے ہیں اس پہ کروڑ روپے لگتے ہیں. 5-7 کروڑ روپیہ کم از کم ایسے جلسے پہ لگتا ہے. اور وہ کہاں سے آتا ہے، کدھر کون سے اکاؤنٹ سے آتا ہے، کدھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. پھر لانگ مارچ تو سر یہ تو آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں پی ایم ایل این پر کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، اس کا حساب کتاب کدھر ہوتا ہے. اگر آپ یو انسینویٹنگ کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی. میں نے تو خود لانگ مارچز کی ہیں اور ہم لانگ مارچز جب کرتے تھے تو ہمارے لیے چند گھنٹے کا دھرنا دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں تھی. جس دن میں نے دھرنے کراؤڈ کو ڈسپرس کیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے بیچ میں ملیٹنٹس ایسے تھے
جو چاہتے تھے کہ دھرنا ہی دے دیں. مجھے پتا تھا کہ دھرنے young lawyers, خالی ہے. young lawyers, I remember. ینگ ٹرکس جو تھے انہوں نے بڑا میرے خلاف ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی اور پورے ملک میں انہوں نے بڑا انتشار پھیلانے کی کوشش کی. سر بالکل ٹھیک ہے سر, میں ذرا واپس آ جاؤں. یہ بات ایک تاریخ کا میں سے آپ کے ساتھ انٹرویو بنتا ہے اس کے اوپر بھی. مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں 57 ووٹ ہو گئے, نون لیگ کہتی ہے لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں چیئرمین سینٹ کے خلاف. آپ کے خیال میں لانا چاہیے؟ میرا خیال میں ایک بالکل پارلیمانی طریقہ کار ہے اور وہ ہے 57 ووٹ ہو گئے ہیں تو یہ اب بالکل ایک راستہ ہے جو. اور آپ کہہ رہے ہیں باپ کے ووٹر, آپ کا خیال ہے باپ کے یہ سارے لوگ سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ ڈالیں گے؟ خیر, سر پی ڈی ایم کے بارے میں بڑے سوال. سب کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی پی ڈی ایم, آگے نہیں چل سکتی, آپشنز ختم ہو گئے, کیونکہ جو چیز نون اور مولانا صاحب کو چاہیے پیپلز پارٹی اس راستے پر نہیں چلنا چاہتی. آگے کیسے چلیں گے آپ کے خیال میں؟ کیا راستہ نکلے گا اس کا؟ میں ایک چیز بتا دوں, جو راستہ مریم بی بی یا مولانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے یہ نہیں کہ ان کی دل میں کوئی کھوٹ ہے یا ان کی نیت نیک نہیں ہے یا وہ اپنے مقصد کو جو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد ہے اس سے وہ انحراف کرتے ہیں. یعنی وہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو گرانا ہے, اس کی حکومت کو خاتمہ اس کا کرنا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح وہ چاہتے ہیں. تحریک چلانا, آپ نے پہلے ہی ذکر کیا, ہم نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں. ایم آر ڈی کی تحریک میں میں نے کئی سال جیل میں رہا. اگر بریک اپ آپ کبھی 6 مہینے کبھی 8 مہینے ملا کے کریں, جیلیں کاٹیں, اور جس طرح ہم منظم کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر یہ جو لائرز موومنٹ ہوئی, لائرز موومنٹ کو چلانا آسان بہت مشکل ہے, اور سارے میسز کو موبلائز کر لینا, ساتھ موبلائز کر لینا, ان میں ایک خواب ان کی آنکھوں میں ڈال دینا. یہ خواب کوئی نہیں ہے, صرف اس پہ کوئی لانگ مارچ ہونا مشکل ہے کہ جی ہم وزیر اعظم کو گرانے جا رہے ہیں, وزیر اعظم کو گرانے جا رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس پر لانگ مارچ نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں؟ کوئی لانگ مارچ مانی خیز نہیں ہوگا. ہونے کو تو لانگ مارچ تو چھوٹے موٹے آپ جس چیز کو لانگ مارچ کہہ لیں, لیکن جو لانگ مارچ آتی ہے کیپٹل میں انٹر ہوتی ہے اور اس کے آگے سرنگو ہوتا ہے, یا وہ لانگ مارچ جب ابھی گجرانوالے نہیں پہنچی ہوتی اور حکومت کی تبدیلی ہو جاتی ہے, وہ لانگ مارچز ہوتی ہیں جن کے سے پتہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جب یہ پہنچیں گے, ان کے ساتھ گجرانوالے سے پہلے ہی اتنے لوگ ہو گئے ہیں, 70-80 ہزار لوگ تو ہمارے اس وقت ہو گئے تھے. اور یہ اگر ایک سر, لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے پھر عمران خان کے خلاف لانگ مارچ نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ پاپولر تحریک نہیں ہے پی ڈی ایم کی. دیکھو عمران خان نے بھی تو لانگ مارچ کی کوشش کی تھی نا, اور طاہر القادری بھی اس کے ساتھ تھا. وہ کامیاب ہوا نہیں, ناکام ہوا. یہ تو کامیابی نہیں ہے کہ آپ کچھ بیریکیڈز لگے ہوئے ہوں وہ ہٹا لیں. آپ کے پاس آپ کے ساتھ 5-10 ہزار بندہ ہو, وہ بیریکیڈز ہٹا دیں, پولیس ایک طرف کھڑی رہے, پولیس سمجھے ہم, اور جائز طور پہ سمجھے ہم 10-12 ہزار بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم کیسے کریں گے, تو وہ پیچھے ہٹ جائے, آپ بیریکیڈز ہٹا کے للکارتے ہوئے آگے چلے جائیں. یہ لانگ مارچ نہیں ہوتا. لانگ مارچ سر پھر راستہ بتائیں. سر پی ڈی ایم کا یک نکاتی ایجنڈا حکومت گرانا, وہ کیسے گرے گی اگر آپ کا خیال ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ لانگ مارچ جب ہوتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے. ہماری پہلی جو لانگ مارچ تھی جو 16 جون 2008 میں ہوئی, جس کا مجمع میں نے خود اکیلے نے برخاست کیا, جس پہ سارا میرے پہ یہ الزام لگ گیا. میں نے بچایا لائرز موومنٹ کو, کیونکہ دوسرے دن سارا دن اس سپاٹ کانکریٹ کے پریڈ گراؤنڈ پہ, ڈی چوک پہ, جہاں کوئی درخت اور سایہ نہیں تھا, آدھا دن بھی نہیں گزار سکتے تھے وکلا, اور ڈسپرس ہو جاتے یا ڈی ہائیڈریشن ہوتی, نہ ٹوائلٹس کا ہمارے پاس. سر اگر آپ یہ سب جانتے ہیں اور آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اعجاز صاحب, یہ تو باری میں مانتا ہوں, اسی لیے میں نے کہا آپ نے بڑی طریقے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لانگ مارچ عمران خان کے خلاف نہیں ہو سکتا,
آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی حکومت نہیں گر میں سکتی. کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پھر اس طرح پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے؟ پھر پی ڈی ایم تو کچھ نہیں کر سکتی سر، یہ تو پھر الیکشن الائنس ہی بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. میری گزارش سنو، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک دن مریم بی بی آ کے کہے آر یا پار. یہ آر یا پار ہونے والی باتیں نہیں ہوتی. اس میں بہت محنت کرنی پڑتی. اس میں جب تک آپ لیبر کو نہیں ملاتے، اس میں جب تک آپ سٹوڈنٹس کو نہیں ملاتے، اس میں جب تک آپ ان طبقات کو نہیں ملاتے، جوڑتے اور ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی مطالبات سن کے، نرسوں کے، ڈاکٹروں کے، ان سب کو جب تب فضا بنتی ہے، تب لانگ مارچ کی فضا بنتی ہے. تب لانگ مارچ اگر سر پھر کیا پھر اس ایسے لانگ مارچ کے لیے تو آپ کہیں گے میاں صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے؟ ہاں تو میاں صاحب کو بالکل واپس. میاں صاحب وہاں بیٹھا رہے گا تو وہ لانگ مارچ ہوگی، اس کی پارٹی لانگ مارچ کرے گی. مریم نواز کافی نہیں ہے سر؟ جی مریم نواز کافی نہیں ہے؟ نہیں، مریم نواز کافی نہیں ہے. بہت دلیر ہے، بہت اس نے محنت کی ہے. یقیناً بھائی اس کے دب کے بیٹھے ہوئے. شرم آنی چاہیے ان کو، بھائیوں کو، جن کی بہن یا دھوپ میں مطلب ہے کہ جدوجہد کر رہی ہے. وہ غلط کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، میرا اس سے اختلاف ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بہادر لڑکی کی طرح کھڑی ہے میدان میں. اور اس کے بھائی دونوں کے دونوں بھاگے ہوئے، اس کے کزنز بھاگے ہوئے، اس کا والد بھاگا ہوا. کزن ایک تو ادھر ہی ہے سر، حمزہ شہباز ہے. میں آخر میں سر، آپ کو عمران خان 5 سال پورے کرتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو کوئی چیلنج اس کو اس طرح کا نہیں نظر آتا کہ بہت چیلنج ہو. ابھی تک تو آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی نون لیگ سیدھے منہ بات نہیں کرتی. وہ اب کہنا شروع کر دیا ہے آصف علی زرداری کو اور چیئرمین بلاول کو کہ یہ سلیکٹڈ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے سلیکٹڈ ہے؟ اگر انہوں نے، میں نے پہلے دن سے، اور وہ ایک اور چینل تھا اس کے کوئی 2-3 مہینے پہلے، اس پہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ آصف زرداری کی بات سنیں. یہ کہہ رہے تھے استعفے لے کے آئیں گے، استعفے ابھی دو، استعفے منہ پہ مارو. آصف زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ ہی نہیں سکتا، مجھے تو اپنے بچے کا بڑا خیال ہے، میرا ایک بیٹا. سو مسئلہ آصف زرداری صاحب کے مسائل ہو رہا ہے. آخر میں یہ ہرگز نہیں کہا انہوں نے، ہرگز نہیں کہا. یہ کوٹ ہوا، کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا. مجھے آخر میں بتا دیں، آپ کو 5 سال بعد عمران خان ایز وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں 2023 میں؟ کاشف، تم نے مجھے پہلے بھی سنا ہے کہتے ہوئے، میرا مقولہ یہ ہے کہ ماضی کے علاوہ مستقبل نہیں ہے. پاکستان میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. اور پی ڈی ایم گرا سکتی ہے اس حکومت کو سر؟ پی ڈی ایم اس طریقے پہ چلے گی اگر تو مولانا کے اور مریم نواز کے طریقے پہ چلے گی کہ ایک ہی دن ہم نے بس پہنچنا ہے اور ہم نے ابھی شروع ہی نہیں ہونی لانگ مارچ اور حکومت میں غائب ہو جانا ہے. اگر یہ ان کا رویہ ہے تو بالکل نہیں گرا سکتی. اگر وہ آصف زرداری سے مشورہ کرتے ہیں اور کچھ ذرا تھوڑا تھا پکانا پڑتا ہے اس کو. سو جب پکائیں گے تو حکومت گرے گی، آپ کے خیال میں اس طرح نہیں گرے گی؟ جی 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 ٹھیک. بہت شکریہ جہاز حسن صاحب. بریک کے بعد شاہد خاقان بھائی صاحب سے بات کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ نے کل کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کا لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتے. اس سے پہلے بھی سخت بیانات ہو چکے، سیز فائر ہو چکا، لیکن آپ نے پھر یہ بات کر دی. یہ اب لگتا ہے آپ کو کہ چل پائیں گے آپ لوگ اکٹھے؟ یہ دیکھیے، میرے ماننے میں نہیں، مان سکتے نہیں ہیں. جو لیڈر اپوزیشن حکومتی اراکین کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپوزیشن کرے، وہ کون سی اپوزیشن ہوگی؟ اور پھر وہ حکومتی اراکین کس طرح آئے ہیں؟ کون لایا ہے؟ کس کے کہنے پہ آئے؟ کس کے کہنے پہ آئے؟ نہیں، کیا مریم نواز شریف ٹھیک کہتے ہیں کہ باپ کے کہنے پر ہیں؟ باپ سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ؟ میں سیدھی بات ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ حکومت کے اراکین پہلے دن اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ اپنے آپ کو اپوزیشن ڈکلیئر کر دیں. جو 3 سال سے حکومتی بینچز پہ بیٹھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، غور نہیں کر سکتا. کیا یہ ڈیل ہوئی ہے؟ مجھے نہیں پتا ڈیل، میں پتہ نہیں ڈیل ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یقیناً آپ کی گٹ فیلنگ؟ یقیناً دیکھیں، اس سے آپ اس کے ایفیکٹس دیکھ لیں
کہ آج پیپلز پارٹی پہ بڑا سیریس یہ ایک چارج ہے کہ انہوں نے انڈرمائن کیا ہے پی ڈی ایم کو, انہوں نے انڈرمائن کیا اپوزیشن کو سینیٹ میں, اور اس کی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لیڈر اپوزیشن کو اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے, اگر پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے تھی, ہم نے تو ان کو چیئرمین سینیٹ کی سیٹ دی ہوئی تھی کہ وہ لے لیں. الیکشن ہوا, پورے ووٹ پڑے, وہ بدقسمتی سے ووٹ صحیح نہیں ایکسیپٹ ہوا, کوئی ایکسیپٹیبل ووٹس ہیں, لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. سر لیکن مریم نواز شریف صاحب جب کہتے ہیں کہ باپ کے کہنے پر باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے ووٹ دیا. باپ ہے کون, باپ بنی کہاں پہ, سارا پاکستان جانتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. مجھے آپ بتا دیں نا, یہ لوگ 3 سال سے گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہے پیپلز پارٹی. میں مجھے تو جو ایویڈنس اس پہ بات کروں گا نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ 4 5 6 سینیٹرز ہیں جو گورنمنٹ بینچز پر بیٹھے ہیں, 3-4 ایسے ہیں جو کئی سال سے بیٹھے ہیں, اچانک آپ کو اپوزیشن ڈکلیئر کر دلاور خان از ون آف دم. دلاور خان تو ہمارا لیکن وہ بیٹھتے ادھر تھے اور آپ کے بندے نے کسی آپ کے سینٹر نے کہا تو ہم اپوزیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا, چلیں اپوزیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں, باقی تو پکے وہاں پر بیٹھے 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مذاق ہمیں. سو آپ یہ کہہ رہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں, پھر وہ پی ڈی ایم میں کیسے چلیں گے آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں نہیں کہتا ہوں, مریم نواز شریف جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سوال کا جواب کسی کو دینا ہوگا. آپ پی ڈی ایم تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے نظام کو بدلنا ہے, ہم تو یہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا ہوگا, ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا, یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے. اگر پی ڈی ایم کے اندر سے ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے کولیبریٹ کر رہی ہے ایک لیڈر تو اپوزیشن کی سیٹ لینے کے لیے, تو کل بڑے ایشوز پر کیا ان پر اعتماد ہوگا؟ یہ تو میرے تو ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا ہے. سر یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی کہنا ہے, پھر تو بڑی آبویس بات ہے کہ پی ڈی ایم تو شاید اب آگے نہ چل پائے. ول دیٹ بی فیئر؟ دیکھیں, وہ یہ بتا دیں, پیپلز پارٹی یہ بتا دے کہ یہ انہوں نے کام کیوں کیا ہے, کس کے کہنے پہ کیا, کیسے کیا ہے. جب آپ کے پاس اتنے لوگ اپوزیشن کے موجود ہیں, آپ نے بیٹھ کر ایگریمنٹ کیا ہے, اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے پاس چلے جائیں, کہ جی ہمیں چاہیے یہ سیٹ, ان کو مل جاتی. سر لیکن وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل تو پھر ساری کرتے ہیں نا. میاں صاحب باہر گئے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے گئے, باپ نام چلے پھر انہوں نے مان لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز خاموش تھی. میں نے دیکھے, آپ کا خیال ہے یہ سب ڈیل ہوئی ہے نا؟ میں نے کوئی ڈیل نہیں ہے. دیکھیں, ڈیل کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ڈیل کا ایفیکٹ کیا ہے؟ میاں صاحب کا باہر, آپ کس کا؟ میاں صاحب کا. مریم بی بی کا خاموش ہونا. میاں صاحب بیمار تھے, ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. اسے اب ڈیل سارا پاکستان ڈیل کرے. مجھے ای سی ایل سے میں 2 سال سے ای سی ایل پہ ہوں. میرے بہنوئی بیمار تھے, میں نے اپلائی کیا, 3 ہفتے لگے, وہ اس کو بھی کہتے ہیں وہ پرمیشن مل گئی, وہ کہتے ڈیل ہو گئی ہے. بھائی وہ ریجیکٹ کر دیتے, میں عدالت جاتا, عدالت دیتے, پھر کہتے ڈیل ہو گئی ہے. یہاں تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو, آپ کو کہیں سے کوئی تھوڑا بہت انصاف مل جائے, کہتے ڈیل ہو گئی ہے. بھائی ڈیل تو وہ ہے. خورشید شاندر کہتے ہیں میاں صاحب کی باہر جانا ڈیل کا نتیجہ, مریم بی بی کا خاموش ہونا ڈیل کا نتیجہ, زبیر صاحب کی ملاقات, پنجاب کا الیکشن, پنجاب میں سینٹ الیکشن ہی نہیں ہوا. پنجاب میں سینٹ الیکشن نہ لیڈی سیٹ پہ ہوا تھا, نہ ٹیکنوکریٹ پہ ہوا تھا. ہم نے جب دیکھا کہ وہاں پر ایک بازار لگ گیا ہے, ہم نے اپنا چوتھا کینڈیڈیٹ ودرا کر لیا. بازار تو سینٹ میں بھی, سینٹر میں بھی لگا ہوا تھا, وہاں سے بھی کہاں پر, یہاں کوئی بازار نہیں تھا. یہاں تو 1 to 1 مقابلہ تھا, ووٹر موجود تھے. وہاں تو ہمارے پاس 3 سیٹیں پوری تھیں, ایک پر ہمارے پاس 20-22 ووٹر تھے, آدھے سے زیادہ ووٹر تھے. ہم کوشش کر رہے تھے 4تھی سیٹ کے لیے, اور یہ خیال ہے کہ مل جاتی ہے آپ کو. نہیں, مشکل تھا. جب ہم نے دیکھا کہ مشکل ہے تو ہم نے کہا یار ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے. ڈیل نہیں ہوئی. نہیں, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ تو اپوز کر رہی تھی اس ڈیل. آپ یہ جانتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اس کے حق میں نہیں. نہیں, یہ باتیں میں نے سنی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیے ڈیل کس مقصد کے لیے, کہ میں ایک سیٹ چھوڑ دوں؟ میں تو 3 سیٹیں اپنی جو تھی وہ لے لی, بات ختم ہو گئی. یہ ڈیل تو یہاں پر جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا ہے, اس میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک, یہ تو بڑی obvious بات ہے نا. میں اس کو ڈیل نہیں کہتا, لیکن پیپلز پارٹی کو ڈیل کہہ رہے ہیں سر, اور کرتے بھی ہیں, نہیں بھی کہتے, مریم نواز کہتی بھی ہیں, نہیں بھی کہتے. اتنی بڑی جماعت ہے, خود سوچنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ابہام سارا پیدا کیا.
لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے, لیکن یہ تو ابھی ہمیں کہتے تھے یار بن جاتے, روز بن جائیں, کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. من نہیں سر بننے سے تو صاحب منی کا چھوڑ تو نہ کریں. ہر ویلے بننے تیار, ہر ویلے یقین کریں. مجھ سے پوچھیں یار میاں صاحب کو کال کر دیں, پی ڈی ایم کو کہہ دیں یار ہمیں لیڈر آف اپوزیشن سیٹ چاہیے. سر پنجاب میں عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہیں حمزہ شہبازی بن جائیں چیف منسٹر. کون کہتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کہا, میں بلاول صاحب کو سنا دیتا وہاں ہوں. پر پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہے بالکل نہیں ہے. ہے سر, بالکل نہیں. آپ کے ووٹ سر 7 ووٹر ہیں پنجاب میں, ایک لائن لگ جائے گی ایم پی ایس کی جو پی ایم ایل این کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. کیوں نہیں مانتے ان کی بات پھر آپ؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے عدم اعتماد اس ملک میں کیا ہوا ہے. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ عدم اعتماد کو سمجھتے ہیں نہ کبھی کیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ جب تک کیا ہوگا تو عدم اعتماد جی جو آپ کہنا چاہتے تھے, تو اسٹیبلشمنٹ جب تک ساتھ نہیں ہوگی, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی, عدم اعتماد یہاں نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کی کیپیسٹی ہے کیونکہ ہمارا ملک میں نہ آئین کے مطابق چلتا ہے, نہ قانون کے مطابق چلتا ہے, نہ یہاں پارلیمان کی روایات پر چلتا ہے, نہ اخلاقی قدریں ہیں, نہ قانون کی عزت ہے. تو یہاں پر سنجرانی صاحب کے خلاف کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ جی پھر سنجرانی صاحب کے خلاف کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو اب بھائی پیپلز پارٹی نے آپ کے پاس بندے پورے کر دیے, 30 ان کے پاس ہیں, 27 ہمارے پاس ہیں. اس 57 ممبر سینٹ میں موجود ہے. آپ عدم اعتماد کر کے دیکھ لیں, نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ہمارے پاس 64 سے نہیں ہوا تھا. میں دیکھیں یہ مزہ کا خیز باتیں بڑی حقائق ہے, یہ اس ملک کے حقائق ہے سر. لیکن اس ملک کی بہت سی حقیقتیں ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ پاور پالیٹکس ہے, یہ بھی اس ملک کی حقیقت ہے. سر یہ پاور پالیٹکس, میں تو ہر پالیٹکس کو یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے ملک کو فائدہ پہنچاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ ملک کا دیکھتے ہیں, لیکن سیاسی جماعتیں اپنا فائدہ دیکھ کر فیصلے کرتی ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کی مثال دی, انہوں نے دیکھا ہمارا منافع کس چیز میں, انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کیے. ماضی اگر آپ سارا اٹھا کے دیکھ لیں, 2008 سے اگر میں نون کی میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں کہاں اسٹیبلشمنٹ. 85 سے شروع کر لیں. چلے وہ تو سیاہ دور تھا نا, سیاہ دور کو ختم کر دیتے ہیں آپ. 2008 سے نہیں تھا سیاہ دور, تو 88 میں ضیاء صاحب فوت ہو گئے تھے, ہلاک ہو گئے تھے, بات ختم ہو گئی. جمہوریت چلتی رہی ہے. ہمارے ملک میں نہیں ہے جمہوریت, اس بات کا اعتراف کر لیں. یہاں اسٹیبلشمنٹ کا بہت اثر ہے, کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. تو ملک اس طرح نہیں چل رہا. اگر آپ کا ملک چل رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بڑی اچھی بات ہے, ہم ملک میں عدم اعتماد بھی نہیں, ہم نے اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے ملک کو, اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے. لیکن ملک نہیں چل رہا, ملک ترقی نہیں کر رہا. جو ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ناکام ہو گیا, جو تجربہ کیا ناکام ہو گیا. آپ کا تجربہ تو کامیاب ہوا مسلم لیگ نون کا. کون سا؟ اب آپ کی پارٹی تو اب لیڈنگ پارٹی بن گئی پاکستان کی. تجربہ ہی تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا. میاں صاحب تجربہ تھے اسٹیبلشمنٹ. بہت سے ہوئے, پی ایم ایل کیوں کا تجربہ نہیں تھا. یہ تو جب نان پارٹی الیکشن آیا, کامیاب بھی ہوئے نا. نان پارٹی الیکشن آیا, اس کے اندر ایک جماعت بن گئی, کامیاب ہوا نا تجربہ. نہیں تجربہ دیکھیں, تجربے بہت سے رہے ہیں. یہاں پر آپ کا تجربہ تو کامیاب رہا. پارلیمنٹیرین بھی بنی, یہاں پی ایم کیو بھی بنا, یہاں پر پی ٹی آئی بھی بنی, یہ سب بنے. تو اس کو ایک طرف رکھ دیں. آج ہمارے لیے بڑا آسان راستہ ہے, آپ نے خود بتایا, عدم اعتماد پنجاب میں. عدم اعتماد یہاں ہو جائے گا. عدم اعتماد جو ہم نے نمبرز دیکھے ہیں گیلانی صاحب کے الیکشن میں, جو لوگ تنگ ہیں حکومت سے, ایک دن کی بات ہے. سر ویسے یہ بتائیں, مجھے آپ کے ایک سینیٹر نے یہ بات بتائی مجھے کہ 4 لوگ تو آپ کے پاس تھے جس وقت وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے. آپ نے پیپلز پارٹی سے کہا کہ یہ حکومت گر سکتی ہے اگر 3-4 اوروں نے انکار کر دیا. یہ بات ٹھیک نہیں؟ 4 نہیں تھے, 5 تھے. 5 لوگ تھے, اور آپ کو صرف 3 اور چاہیے. 3 اور چاہیے تھے پیپلز پارٹی. لیکن وہ ہو نہیں سکتا تھا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن آپ کی پیپلز پارٹی سے بات ہوئی تھی, اس کو رہنے دیں نا سر. بتائیں نا, لوگ سن رہے ہیں, آپ تو سچ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن میں اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو خاموش ہو جائے. نہیں میں خاموش بھی نہیں ہوتا. میں آپ کا نفی میں جواب دوں گا. اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ یہ غلط بات کہہ رہا ہوں میں, یا اس لیے کیونکہ آپ اندر کی باتیں باہر نہیں لانا چاہتے؟ دیکھیں وہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں, سیاست میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اعتماد میں رہنی چاہیے, وہ باہر نہیں آنی چاہیے. مریم نواز شریف صاحب آپ باہر جانا چاہ رہی؟ میرا نہیں خیال, میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں. آج میں باہر جانا کوئی پریویلیج نہیں ہے. آپ ای سی ایل میں ہو کے جانا پریویلیج ہے سر. جی تو ای سی ایل آپ کتنا عرصہ رکھیں گے؟ میں 2000 سے 2008 تک ای سی ایل میں رہا ہوں, 9 سال. ایک خط لکھتے تھے سیکرٹری انٹیریئر کو کہ جانا ہے, میری یہ کام ہے, شام کو آپ کو ایگزیمشن 1 ٹائم مل جاتی تھی. ٹھیک بھائی, ہم نے زندگی تو گزارنی ہے نا, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے,
ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں, آپ نے زندگی کو بند کیا ہوا ہے, کاروبار بھی بند ہے, تو اس لیے یہ گنجائش موجود ہوتی ہے, یہ پریولیج نہیں ہے. سر اعظم وزیر طارق صاحب بھی سنا, کیونکہ آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں, جی انہوں نے کہا یہ ان کا لیگل رائٹ ہے, اگر حکومت نہیں دے گی تو عدالت ہے, عدالت میں کیس موجود ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, اور وہ بیمار ہیں. لگا ان کی بات سن کے ایسے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دینا چاہیے, وہ جانا چاہتی ہیں. That's why I asked you انہوں نے this اس خواہش کا اظہار نہیں کیا, لیکن یہ خواہش ان کا حق ہے, میں اور آپ ان سے نہیں لے سکتے. اگر وہ ان کو رائٹ ان کا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, عدالت جائیں گی, اگر حکومت نہیں دیتی عدالت چل جائیں گی. لیکن وہ تو کہتی ہے میں جب تک یہ حکومت نہیں جاتی میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی, تو اس کی وجہ سے یہ بھاگ پیدا ہوتا ہے. زبردستی آپ ان کو نہیں بھیج سکتے, زبردستی رکھ بھی نہیں سکتے, اور زبردستی واپس بھی نہیں لا سکتے. میاں صاحب کے کیس میں یہ بھی لا سکتے. بالکل میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ علاج کرا کے علاج کے لیے گئے ہیں, نہیں, یا تو زبیر صاحب ان کے ترجمان ہیں, آپ نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ علاج مسئلہ نہیں ہے, ان کو فیئر ٹرائل پاکستان میں نہیں ملے گا. سو یہ پہلے فیصلہ پارٹی میں کر لیں کہ وہ واپس علاج کی وجہ سے نہیں آ رہے یا فیئر ٹرائل کی وجہ سے. صاحب ٹرائل میں نہیں ہے, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے, ان کے انصاف نہیں ملا نہ ملے گا, یہ بات واضح ہے. آپ ذرا آبجیکٹولی معاملے کو دیکھیں نا. ایک جج سے بلیک میل کر کے کنوکٹ کرایا, جج نے مان لیا, جج کو ہائی کورٹ نے نکال دیا, اس بات پر فیصلہ قائم ہے. اب مطلب یہ انصاف کا تھا. میاں صاحب بیمار ہیں, 3 میجر سرجریز ہونی ہے, جب وہ ہو جائیں گی اس کے بعد آ جائیں گے. اس سے پہلے بالکل ہمارا ان کو بڑا کلیئر میسج ہے. اگلے 3-4 سال میں ہوتی ہے یہ سرجری کہ نہیں ہوتی سر؟ جی اگلے 3-4 سال میں ہو جائے گی کہ نہیں سرجری؟ میرا ٹوٹل 6 سے 9 مہینے کا پروسیس ہے, لیکن 6 سے 9 مہینے کا پروسیس ہے, ایک دوسرے کے بعد ہوتی ہیں. اور ایک سرجری ایسی ہے جو انگلینڈ میں بھی شاید نہ ہو سکے, کم از کم جو میں نے رپورٹ. سب مریخ پہ تو نہیں جا سکتے, خدا حوالے کتنے جانا پڑے گا. دیکھیں یہ کو ماربیڈیٹیز ہیں, ان سرجریوں کا آپس میں لنکیجز ہیں. میں نے امریکہ میں خود رپورٹ دیکھی ہے کہ وہ کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ میں بہتر ہوتی ہے, وہ جب وہاں پر کروائیں تو آپ وہاں پر آپ کی بہتر ہوگی. یہ فیصلہ ان تک چھوڑ دیں. آپ بھول جاتے ہیں ہم نے ان کو حکومت سے نکالا, نااہل کیا, سیاست سے نکالا, جیل میں ڈالا, اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جان بھی لینا چاہتے ہیں. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے, دیکھیں پھر جب لیڈرز کی بات کرتے ہیں نا, میرا ایک اپنا ویو ہے, شاید ٹھیک ہو یا غلط ہو, لیڈرز یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشکل ہے میں جا رہا ہوں, آسان ہوگی تو میں آ جاؤں گا. لیڈر اگر بیمار ہو بالکل اس کا حق ہے, علاج کروائیں. لیڈر نیلسن منڈیلا بھی تھا سے کووڈ ہے. میاں صاحب وہی آدمی ہے جو ملک سے باہر تھے جب کنوکشن ہوئی الیکشن کے اندر, ملک باہر سے آئے بیٹی کے ساتھ اور جیل چلے گئے. یہ باتیں بھی ہم بھول جاتے ہیں. میاں صاحب اس معاملے سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن علاج ان کا حق ہے, صحت ان کا حق ہے, اور وہ اس کے مطابق ہی آئیں گے. ٹھیک, ایک بریک لے لوں, پھر پی ڈی ایم کا مستقبل. سب مولانا صاحب خاموش ہو گئے, سڈنلی بیان بازی آپس میں جاری ہے, حکومت کہیں بیک برنر پہ چلی گئی ہے پی ڈی ایم کی. کیا ایسے ہی رہے گا؟ ایک بریک کے بعد شاید یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز صاحب سے بھی بات ہو رہی سر, وہ کہتے ہیں حکومت نہیں گرتی, ابھی جس حالت میں پی ڈی ایم ہے اس سے نہیں گر سکتی. آپ کا کیا خیال؟ حکومت گری ہوئی ہے. حکومت مطلب گھر بھیجنا وزیر اعظم کو. جی دیکھیے, گھر بھیجنا وزیر اعظم کو, میں نے پہلے آپ کو کہا نا, اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی تو جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. ورنہ ہمارے ملک میں جس طرح جاتے ہیں وزیر اعظم, آپ ہاتھ کھڑے کر دیں ویسے. نہیں, ہاتھ کھڑے کرنے کی بات نہیں ہے, میں آپ کو پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد سے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ بغیر نہیں ہوتا. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اتنی ناکام ہو چکی ہے, لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں, اکانومی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. آج ملک کے معاملات کا حل ہی اس میں ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, لیکن الیکشن سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی فارمولا ہوگا نا ایس پی ڈی ایم, ہاؤ ڈو یو تھنک آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے فارمولا پی ڈی ایم کا یہی ہے. ہم صرف الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نظام کی تبدیلی, اور نظام کی تبدیلی صرف واپس آئین پر آنے میں ہے. وہ کیسے ہوگا؟ آپ جس دن آئین پر ملک کو چلائیں گے, ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے گا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو کرنے کا کوئی طریقہ کار کرنے کا طریقہ یہی ہے. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں نا. ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمیں تشویش نہیں ہے؟ کیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ نہیں سر, یہ بتائیں ہوگی کیسے
हाउ डू यू प्रपोज टू डू दैट? मसला ये कि या देखिए तो मैं हो सकता है बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन अगर हमें आई एग्री विद यू जी मैं बिल्कुल आपसे मैं अगर आपको मुल्क की परवाह है, आप अपने हालात को देख लें। सर आपने देखा एक पार्टी जो आपके साथ है जो इसी तरह की बड़े बड़े असूल जमहूरियत की बात करती है, मौका पहला मिला उन्होंने जाकर डील कर ली बकौल आपके, उन्होंने गलती की है। कैसे उन्होंने देखें एएनपी उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो गई, इसका मतलब इंडोर्स कर रही है पीडीएम के अंदर से भी। एक पार्टी से बात कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 पार्टियों से फर्क नहीं पड़ता। ये जो पीडीएम की जो तहरीक है, ये एक नुक्ते पर है, मुल्क को आइन के मुताबिक बनाएं, आइन के मुताबिक चलाएं। हुकूमत में आएंगे तो बनाएंगे ना, जरूरी नहीं है। आप बाहर रहकर तहरीक चल रही है ना आज, और पाकिस्तान की हर सूबे की जमात, हर फिक्र की जमात, दीनी जमातें, कौम परस्त जमातें, हर जमात इसके अंदर मौजूद है। जितना पीडीएम ने पाकिस्तान को यूनाइट किया, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। पीडीएम चल जाएगी, बिल्कुल चलेगी, पार्टी ऐसा होगी, इसका नुकसान उसको होगा जो पीडीएम छोड़ेगा। अगर आपके नुकसान नुक्ते पर नहीं आते, आपको लगता है कि यहां से पोजीशनें रीएडजस्ट होंगी या आपकी पोजीशन पर आएंगे तो साथ चलेंगे वरना नहीं चल सकते? देखिए, जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, उसको उनको दुरुस्त करना होगा। ये रास्ता वो खुद ढूंढे कैसे, कि किस तरह उस एतमाद को बहाल करते हैं। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें, वो अपना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा कौन सा रास्ता? बात लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है, उन्होंने हुकूमत के साथ कोलैबोरेट करके एक बड़ी छोटी कुर्सी हासिल की है। लेकिन वो आपका एतमाद कैसे आखिरी 30 सेकंड वो बहाल करें, वो बहाल कैसे? ये रास्ता वो खुद ढूंढे। इतनी पुरानी जमात है, कौन सा रास्ता? इतने अरसे से आप रास्ता बताना मेरा काम नहीं है। एतमाद को ठेस उन्होंने पहुंचाई है, उस एतमाद को बहाल करने का रास्ता भी खुद ढूंढे। क्योंकि ट्रस्ट जाना बड़ा आसानी से चला जाता, आता बड़ा मुश्किल से, लेकिन वो कौन सा रास्ता है? मुझे तो ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जो जिस पे वो अपने आप को साबित कर सके। सियासी जमात है, बड़े जीरक सियासतदान हैं, ये काम करने से पहले सोचना चाहिए था, अब कर दिया है, रास्ता ढूंढें। पीडीएम की जमातों के साथ अपना एतमाद बहाल करें, ट्रस्ट बहाल करें। मौलाना साहब खामोश क्यों हैं? खामोश नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ठीक हो जाएंगे? नहीं, वो मैं 1-2 दिन में आएंगे इस्लामाबाद। ठीक, बहुत शुक्रिया गौतम साहब, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.